محترم ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر طرح کی نعمتیں تھیں۔ پہاڑ تھے اور دریا تھے، ایسی ایسی نعمتیں بھی تھے کہ عام انسان دیکھ کر بہت مغرور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو عزت اور بہت ہی دولت دی ہوئی تھی۔ اس گاؤں کا ہر فرد دولت مند تھا، لیکن کچھ بچے اور کچھ مسلمان بہت ہی غریب تھے، اور وہ علاقہ ہندوؤں کا علاقہ تھا جس میں زیادہ تر ہندو لوگ ہی آباد تھے۔ کوئی چند گھر مسلمانوں کے تھے، باقی سب گھر ہندوؤں کے تھے، اور وہاں جتنے بھی ہندو تھے وہ سب خوشحال رہتے تھے، خوشحال تھے، اپنی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن وہاں پر رہنے والے جو لوگ مسلمان تھے وہ بہت ہی کمزور حالت میں اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ مسلمانوں کو وہاں پر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ مسلمان بڑی زندگی مشکل سے گزار رہے تھے، لیکن جہاں پر مسلمان بہت ہی غریب تھے، اس مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جو دوسرے مسلمانوں کی نسبت دولت مند تھا، لیکن پھر بھی ہندوؤں اور کافروں کے مقابلے میں اس کی دولت بہت کم تھی، لیکن پھر بھی مسلمان لوگ اسے اپنا سردار مانتے تھے۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی تو سب مسلمان اس سردار کے پاس آ گیا کرتے تھے، اور پھر یہ دولت مند انسان جو بھی فیصلہ کرتا اسی کے فیصلے پر عمل، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسلمانوں کی مشکلیں بھی دور ہوا کرتی تھی۔ وہ سردار جو کافی مسلمانوں سے امیر تھا، اس کی حالت بھی کچھ اچھی تھی، اور وہ بندہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا دست بیعت تھا، یعنی اس کا مرید تھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند بھی تھا، اور ہر چاند کی 11 تاریخ کو سب مسلمان اس کے گھر پر اکٹھے ہوتے، اور اس کے گھر پر 11ویں شریف کا اہتمام کیا جاتا، اور اس گاؤں میں ایک سردار پنڈت بھی رہا کرتا تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کالے جادو میں بہت زیادہ ماہر تھی، اور اس کو مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، اور وہ مسلمانوں کو اپنا نوکر اور غلام سمجھتی تھی، اور جو اس کا نوکر غلام ہونا پسند نہیں کرتا تھا تو وہ اس کو لڑکی کالے جادو سے جانور بنا دیا کرتی تھی۔ اور جب اس ہندو پنڈت کی بیٹی کا جادو حد سے زیادہ بڑھنے لگا، اور جو ظلم وہ مسلمانوں پر کرتی تھی وہ اپنی انتہا پر پہنچ گیا، تو سب مسلمان اس ہندو پنڈت کی بیٹی سے اب نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے سردار کے گھر میں اکٹھے ہوئے، اور اتفاق سے اس دن چاند کی بھی 11 تاریخ تھی، اور ان سردار نے ان لوگوں سے کہا کہ آؤ پہلے میرے پیر کی محفل سجاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور پھر محفل سجانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے، اور کافی دیر ذکر و اذکار کرنے کے بعد اس سردار مسلمان نے ان سب لوگوں کے درمیان مٹھائی بانٹ دی، اور مٹھائی کھا لینے کے بعد سب مل کر دعا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یہ ہندو پنڈت کی بیٹی یہی کرتی رہی تو چند نسلیں ہماری جو مسلمان ہونے کی وجہ سے آباد ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گی۔ اے اللہ، ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ ہی مال و دولت ہے، نہ ہی جسمانی طاقت ہے، تو ہماری مدد کر اپنے کسی امسیہ کو بھیج دے جو ہماری مدد نہ کرے بلکہ اس جادوگرنی کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اور وہ سب رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگے، اور وہ سب لوگوں نے اپنے ایمان کی طاقت سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور وہاں پر ایک بزرگ کی آمد ہو گئی، اور وہ بزرگ کی آمد اس علاقے میں ایسے ہی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ کے آنے سے پہلے اس گاؤں میں اس گاؤں کا سردار پنڈت گھومنے کے لیے گاؤں جا رہا تھا، اور اچانک اس کے سامنے کالا سانپ آ گیا، اور اس نے پنڈت کو ڈس لیا۔ وہ سانپ اتنا زہریلا تھا کہ جیسے ہی اس نے اس پنڈت کو ڈس لیا تو وہ پنڈت اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پنڈت کے سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور گھر لے گئے، اور اس علاقے کے ہندو طبیب اور بڑے بڑے حکیم بلائے گئے جو اپنے اپنے کام میں انتہائی ماہر تھے،
لیکن اس سانپ کا زہر نکالنے میں ناکام رہے۔ وہ خود بھی بہت بڑا عامل تھا، لیکن اسے ہوش بھی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور سب لوگ پریشان ہونے لگے کہ اب کیا ہوگا۔ تبھی وہ بزرگ اس پنڈت کے گھر گیا، اور جب دروازے پر بزرگ پہنچا تو بڑے بڑے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سپاہی اس بزرگ سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ اس علاقے کے سردار پنڈت کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے، میں تو بس اس کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آگے سے وہ سپاہی کہنے لگے کہ تم تو اجنبی لگتے ہو، تم کو کسی نے بتایا ہے کہ ہمارے سردار کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے؟ اور وہ بزرگ آگے سے کہنے لگا کہ میں حکیم ہوں اور مجھے کسی نے بتایا ہے، پنڈت کو سانپ نے ڈس لیا ہے تو میں اس کا علاج کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ اور وہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ تمہارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، تم تو کوئی فقیر لگتے ہو، تم ہمارے سردار کا علاج کیسے کرو گے؟ تمہاری ظاہری حالت تو حکیموں جیسی نہیں لگتی، تم کیسے حکیم ہو؟ اور وہ بزرگ کہنے لگا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارا سردار پنڈت ٹھیک ہو جائے تو مجھے اس کا علاج کرنے دو، میں اس کا علاج کر لوں گا، ورنہ تمہاری مرضی۔ اور سپاہیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں، اگر اجازت مل گئی تو تم علاج کرنے کے لیے اندر چلے آنا۔ اور وہ سپاہی اندر گئے، اندر جا کر پنڈت کی بیٹی سے اجازت لینے، اس طرح ایک بزرگ آیا ہوا ہے اور ہمارے سردار کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ تو پنڈت کی بیٹی پہلے تو حیران اور پریشان ہو گئی اور اس نے اجازت دے دی، لیکن اس کو اس وقت کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور اس کے باپ کی فکر کھا رہی تھی۔ اور وہ بزرگ اندر آ کر اس پنڈت کا جائزہ لینے لگا، اور اس جگہ پر جس جگہ پر سانپ نے کاٹا ہوا تھا وہاں پر تھوکتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ پنڈت کی بیٹی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بزرگ کون تھا جس نے میرے باپ پنڈت کی اتنی گستاخی کی ہے، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو پکڑ کر واپس لے آؤ، وہ گستاخ ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، میں اسے بھی اپنے کالے جادو سے جانور بنا دوں گی اور ہمیشہ کے لیے اپنی غلامی میں رکھوں گی۔ اور ساتھ ہی اس حکیموں سے کہا کہ تھوک کو صاف کیا جائے، اور جیسے ہی اس حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال نکالا، اور یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس کی ٹانگ آہستہ سے ٹھیک ہو رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ختم ہو رہا تھا۔ اس حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے پوری ٹانگ پر لگا دیا۔ پنڈت کی بیٹی یہ ماجرا دیکھ کر مزید حیران ہو گئی اور کہنے لگی اس حکیم سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں تھوک صاف کرنے کے لیے کہا تھا اور تم پوری ٹانگ پر تھوک کو لگا رہے ہو۔ اور وہ حکیم پنڈت کی بیٹی کو اشارہ کرتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کرو۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پنڈت کی وہ ٹانگ جو کاٹنے کے قابل ہو گئی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، اور وہ پنڈت دوبارہ ہوش میں آنے لگا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد پنڈت بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب پنڈت ہوش میں آیا تو اس کو سارا ماجرا بتایا گیا کہ اس طرح جب آپ بے ہوش تھے، ایک بزرگ آیا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں اندر تھا، وہ اپنے آپ کو حکیم کہتا تھا، اس نے اپنا تھوک آپ کے زخم پر لگایا اور آپ بالکل ٹھیک۔ تو وہ ہندو پنڈت کہنے لگا وہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہماری جان بچائی ہے، تم لوگوں نے اسے دیوانہ اور پاگل کہا ہے، جاؤ اس کو ڈھونڈ کر لے آؤ، ہم اس کو انعام و اکرام دیں گے۔ اور اس پنڈت کے سپاہی اس کے کہنے پر پورے علاقے میں پھیل گئے اور جگہ جگہ اس بزرگ کو تلاش کرنے لگے، لیکن ان کو وہ بزرگ کہیں پر بھی نظر نہ آیا۔ آخر کار وہ سپاہی جب جنگل میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ اپنی عبادت میں مشغول تھا، اور اس فقیر کو دیکھ کر وہ سپاہی حیران رہ گئے کہ وہ بزرگ عجیب طرح کے تھے، کیونکہ وہ لوگ تو اپنے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ بزرگ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر رو رہا تھا۔ اور اس سپاہیوں نے اس بزرگ کو پکڑا اور اپنے پنڈت کے سامنے پیش کر۔ پنڈت اس اللہ والے سے انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور ہمیں معاف کر دو، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں تھا،
ہماری گنہگار آپ کی اصلیت کو نہیں پہچان پائی۔ آپ تو ہمارے مسیح ہیں، آپ نے ہماری جان بچائی ہے، اور میں آپ کی وجہ سے آج اس جگہ پر زندہ کھڑا ہوا ہوں۔ ہم آپ کو انعام کے طور پر قیمتی لباس دیتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ عربی گھوڑا دینا چاہتے ہیں۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ یہ قیمتی لباس اور اس قیمتی گھوڑے کا گھاس کاٹتا ہوا میں اچھا لگوں گا۔ اور اس ہندو پنڈت نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ساتھ میں اپنا نوکر چاکر بھی دیں گے، یعنی گھوڑے کی اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے لوگ بھی دیے جائیں گے۔ اور اس بزرگ نے کہا، یہ قیمتی لباس پہن کر اور گھوڑا لے کر میں اس گھر میں اکیلا رہوں گا۔ اور وہ پنڈت کہنے لگا کہ حضور آپ اس بات کی فکر نہ کریں، یہ میری بیٹی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے یہ نوجوان ہے اور خوبصورت بھی ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لیا ہے اور ہماری جان بھی بچائی ہے، تو ہم اس کی آپ کے ساتھ شادی کر دیں گے، لیکن میری ایک شرط ہوگی جو مجھے اپنے سپاہیوں نے بتایا ہے۔ لیکن آپ ایک عجیب طرح سے اپنی عبادت کر رہے تھے، لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے کہ اس طرح کی عبادت مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، تمہیں یہ سب چیزیں لے کر اپنا اسلام اور یہ عبادت چھوڑنی ہوگی اور تمہیں بھی ہندو ہونا پڑے گا۔ اور اس اللہ والے نے کہا کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں یہ قیمتی گھوڑا اور قیمتی لباس لے کر اور یہ قیمتی گھر لے لوں اور آپ کی بیٹی سے شادی بھی کر لوں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کل کو میری اولاد ہوئی اور ان سے کوئی ایک مر گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ اور اس پنڈت نے کہا کہ حضور رونا تو آپ کو ہی پڑے گا، آخر وہ آپ کی ہی اولاد ہوگی۔ اور اس بزرگ نے کہا کہ میں اتنی عالی شان دولت اور یہ خوبصورت لباس پہن کر رونا نہیں چاہتا، میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، نہ ہی رونے کے لیے میں اپنا مذہب چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، میں اس دنیا کے مال دولت کے لیے اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا اور اس دنیا کی رنگینی میں ہرگز نہیں کھو سکتا۔ دنیا کی تمام نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت میں دینی ہے، یہاں پر تو میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ تو وہ پنڈت پوچھنے لگا کہ تمہارا کون سا مقصد ہے؟ تو اس کے کہنے پر اس اللہ والا نے بتایا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم کیا جا رہا ہے، بس ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو یہ بات کہہ کر وہ اللہ والا یہاں سے جانے لگا تو اس پنڈت نے اللہ والے کو روک لیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں اس مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہو، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ اور یہ میری بیٹی اپنے علم میں اتنی ماہر ہے کہ یہ انسانوں کو اپنے جادو سے جانور بنا دیتی ہے۔ اور اس اللہ والے نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے بہت سارے کمزور لوگوں کو جانور بنایا ہے، وہ سب کمزور مسلمان تھے، اگر یہ مجھے جانور بنا دے تو میں مانوں گا کہ واقعی یہ ایک اچھی جادوگرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو اشارہ کرتا کہ اسے بھی جانور بنا دو، اس اللہ والے نے پھونک ماری تو اس پنڈت کی بیٹی چھپکلی بن گئی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے اس سب سے بڑا قد اس چھپکلی کا تھا۔ تو وہ چھپکلی آہستہ سے آگے بڑھنے لگی تو اپنا زہر اگلنے لگی، تو اس اللہ والے نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس اللہ والے نے اس کے چہرے پر تھوکا تو اس کے جسم پر آگ لگ گئی اور اس تھوک کی وجہ سے اس کا سارا بدن جلنے لگا، اس کا چہرہ بھی جل کر کالا ہونے لگا۔ تبھی وہ ہندو پنڈت آگے بڑھ کر وہ اس اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گیا اور عرض کرنے لگا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نادانی میں یہ سب کچھ کر گئے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اگر میری بیٹی دوبارہ سے انسان ہو گئی تو ہم اسلام۔ اور اس اللہ والے بزرگ نے کہا کہ نہیں، ہمارے دین میں زبردستی کا کچھ بھی نہیں ہے، اگر تم مسلمانوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو گے تو تمہاری بیٹی واپس انسانی شکل میں آ جائے گی، اگر اپنے کالے جادو سے توبہ کر لے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ واپس اس کو انسانی شکل میں بنا دے۔ اور وہ ہندو پنڈت اس اللہ والے سے وعدہ کرنے لگا کہ میری بیٹی اب لوگوں پر جادو نہیں کیا کرے گی،
مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی نہیں کرے گی۔ اور اس اللہ والا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، اور اس اللہ والے کی دعا قبول ہونے چھپکلی کی شکل سے دوبارہ واپس لڑکی بن گئی۔ وہ جیسے ہی چھپکلی سے دوبارہ لڑکی کی شکل میں آئی تو اس اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہمارے مسیحا ہیں، ہم نے پھر بھی آپ کو اپنا دشمن سمجھا اور میں آپ کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے تو خود عذاب مل گیا ہے، مجھے تو خود سزا بھی مل چکی ہے، اور اب میں اور میرا والد گرامی آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے دین میں شامل کر لیا جائے۔ بے شک آپ کا دین سچا ہے، اب کوئی ہندو کسی مسلمان پر بھی ظلم نہیں کیا کرے گا اور سب مل جل کر رہے۔ اور اس طرح سے وہ ہندو پنڈت اور اس کی بیٹی اس اللہ والے کے دستے بیعت ہو جاتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر باقی لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور وہ پنڈت اپنی بیٹی کی شادی اس اللہ والے سے کروا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد سب لوگ امن و امان سے رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح سے اللہ والے کی کرامت اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ سب گاؤں کا گاؤں جو پہلے ہندو ہوا کرتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیا کرتا تھا، وہ سب ہندو لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔